ہاں انتم اولائی تحبونہم، ہاں تم وہ لوگ ہو جو ان سے محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم، اور وہ تم سے محبت نہیں کرتے، ورنہ نبی آخر زمان پر ایمان نہ لاتے، قرآن و اسلام کو نہ مانتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ایمان رکھتے ہو ساری کی ساری کتابوں پر، آسمانی کتابیں سب برحق تھی۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، اور جب یہ ملتے ہیں تم سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، اور جب یہ علیحدہ ہوتے ہیں کاٹتے ہیں تم پر انگلیوں کو غصے کے مارے، غصے سے جیسے آدمی انگلیاں چباتا ہے۔ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، آپ فرمائیے مر جاؤ اپنے غصے میں، ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ خوب جانتے ہیں دل کے راز۔ ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر پہنچے تم کو بھلائی یہ بری لگتی ہے انہیں، وَإِن تُصِبْكُمْ سَیِّئَةٌ یفرحوا بِہَا، اور اگر پہنچے تم کو تکلیف یہ خوش ہوتے ہیں اس پر، یہ بدخواہی کی علامت ہے۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم جم کے رہو اپنے پروگرام میں پختہ رہو، وَتَتَّقُوا، اور تقوادار رہو، یعنی غلط لوگوں سے پرہیز کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، نہیں بگاڑ سکے گی تمہاری ان کی سازشیں کچھ بھی، ان اللہ بما یعملون محیط، بے شک اللہ ان کے اعمال کو گھیرے ہوئے۔ عجیب بات ہے کہ تمام نظام زندگی کا خلاصہ دو چیزیں، ایک صبر کے معنی ہیں اپنے پروگرام پر ڈٹا رہنا، اور دوسرے تقوی یعنی غلط لوگوں سے پرہیز کرنا۔ مشہور ہے کہ مولانا اشرف علی نے کہیں کہا ہے، ہم کو تو ملفوظ نہیں ملا کہ اپنے مذہب کو چھوڑو نہیں اور دوسروں کے مذہب کو چھیڑو نہیں۔ یہ جو کمزور نظریہ والے لوگ ہیں نا، یہ حکومت کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں، بس ہم تو کسی کو کچھ نہیں کہتے، بس غریب مسکینوں کی طرح بس اپنا دامن بچاتے ہیں، وہی بیچارے مارے نہ جائے۔ تو نکتہ یاد رکھو، مذاہب چار، قادیانیت مذہب نہیں ہے، پرویزیت مذہب نہیں ہے، غیر مقلدیت اور بدعت مذہب نہیں ہے، چار مذاہب ہے، مالک، شافعی اور احمد بن حنبل اور حنفی۔ ہم حنفی ہیں، ان کو چھیڑتے نہیں، چھیڑنے کی کیا ضرورت، ہمیں پتہ ہے کہ یہ ان کی رائے ہے، قابل احترام ہے۔ مولانا نے اگر کہا ہے تو صحیح کہا ہے، پیشکش کرنے والا بددیانت ہے، تو بے موقع اور غلط طریقے سے اس کو پیش کر رہا ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، یاد کرنے کا ہے جب صبح سویرے نکلے آپ اپنے گھر والوں سے، بٹھا رہے تھے مسلمانوں کو مورچوں میں جہاد کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے جاننے والے۔ سورۃ بقرہ کے اندر مجاہد، عسکری، فوجی، سپاہی کی ٹریننگ ہوئی تھی، 5 معتقدات اور 5 عملیات پیش کر کے، اور فرمایا یہ لوگ پکے جچے تلے سچے۔ اب ان مجاہدوں کو اور ان سپاہیوں کو اور عسکریوں کو میدان میں اتارا، تو ابتدائی 2 غزائے بدر اور احد بیان ہوئی، اور دکھا دیا کہ وہ مجاہد جس کی ٹریننگ قرآن نے کی 10 اوصاف سے، 5 اعتقادی اور 5 عملی، وہ کامیاب ہے، وہ لڑنا جانتا ہے، اور وہ پسپائی اختیار کرنے والا نہیں، اور وہ اسلام کی عزت و آبرو کو آگے بڑھا رہا ہے۔